مختلف آندولنوں اور تحریکوں میں اکثر لوگ گرفتار ہو کر جیل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہر بار تیار مل جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ مشکل سے آ پاتے ہیں۔ بیوی بیمار ہیں، بچے کا امتحان ہے، وہ خود گر گئے ہیں اور پیر پر پلاسٹر چڑھا ہے وغیرہ۔ 1982 میں اساتذہ کا پہلا جتھا بھاگلپور جیل گیا۔ میرے استاد ڈاکٹر اے پی شرما اور ڈاکٹر سمیع الحق بھی پہلے گروپ میں گئے تھے، اب یہ لوگ نہیں رہے۔ پھر لوگ پٹنہ گئے، بکسر گئے۔ مظفر پور سینٹرل جیل کا جب نمبر آیا تو بہت کم لوگ جانے کے لیے حامی بھر رہے تھے، اس لیے جب مجھے چلنے کے لیے کہا گیا تھا تو میں تیار ہو گیا۔ میرے کئی دوست اور ساتھ کام کرنے والے پہلے ہی مختلف جیلوں میں جا چکے تھے۔ میرے دوست انگریزی شعبے کے ڈاکٹر گوڑ بھی گرفتاری دے چکے تھے، اور اب نہ وہ ہیں اور نہ ان کی اہلیہ جو سائیکالوجی میں تھی، اور دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انگریزی کے راجپتی کمار سنہا میرے ساتھ تھے، لیکن ان کے بڑے بھائی بھی جیل جانے کے لیے تیار ہو کر آئے۔ راجپتی جی ہم لوگوں کو دیکھ کر جوش میں آ گئے اور گرفتاری دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بعد میں بڑے بھائی پی کے سنہا نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ تو راجپتی کو ساتھ دے کے چلے گئے، لیکن بعد میں یہ معاملہ بھونچال ہو گیا۔ راجپتی کی بیوی اور سب میں خوب جھگڑا ہوا۔ رانچی کی ہماری ٹیم ٹرین سے پٹنہ گئی۔ اسٹیشن سے میں اپنے بھائی ڈاکٹر نیئر کے یہاں گیا، پھر تیار ہو کے جلسہ گاہ پہنچا۔ رانچی کا عارضی آفس دلی کے پرمیشور MLC کے فلیٹ میں بنایا گیا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے گرفتاری دی اور پھر بسوں سے کوتوالی لے جائے گئے۔ ہم لوگوں کو پیکٹ میں کھانا ملا جو پٹنہ یونیورسٹی کے ٹیچرز ایسوسی ایشن کی طرف سے تقسیم ہوا تھا۔ میرے ساتھی لوہردگا کالج کے انگریزی شعبے کے ڈاکٹر رام بھگوان سنگھ اپنے نانا سے ملنے راجندر نگر چلے گئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے حیرت انگیز بات یہ بتائی کہ ان کے نانا کی موت ہو گئی ہے اور ان کی ارتھی وہاں پڑی تھی، لیکن انہیں تو یہاں آنا تھا، اس لیے وہ رکے نہیں۔ پھر بس آ کر لگنے لگی۔ بسوں میں الگ الگ یونیورسٹی کے لوگ بیٹھ گئے، لیکن بس مظفر پور کے لیے کافی دیر میں روانہ ہوئی۔ گنگا برج جو ابھی حال ہی میں انوگریٹ ہوا تھا، بس اسی روٹ سے مظفر پور گئی۔ ہم میں سے کئی لوگوں نے یہ برج ابھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسی بہانے اسے دیکھنے کا موقع اور اس پر سفر کرنے کا موقع مل گیا۔ مظفر پور میں ہم لوگوں کو لنگر سنگھ کالج کے سامنے کیمپس کے اندر آرام کرنے کو کہا گیا تھا، لیکن ابھی ہم لوگوں نے وہاں دریاں بچھائی ہی تھی کہ بادل گرجے اور پانی برسنے لگا، اور ہم لوگ جلدی میں پھر سے وہاں بسوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ اسی بارش میں جس میں بسیں جیل کی طرف روانہ ہوئیں، جیل کے دروازے کے پاس بھیڑ جمع ہو گئی۔ وہاں ہلکا پھلکا ناشتہ دے کر جہاں ہم لوگ کو بند رہنا تھا وہیں پہنچا دیا گیا۔ پھر وہ بیرک دھیرے دھیرے رانچی کے ٹیچر قیدیوں سے بھر گیا۔ لوگوں نے اپنی جگہ لے لی۔ کچھ چور قیدیوں نے دوپہر کا کھانا بنایا، ہم لوگوں کے لیے کھچڑی بنائی۔ ابھی پھر تو مرکزی کچن سے کھانا آنے لگا۔ ہمارے گروپ لیڈر تھے پروفیسر وسیع احمد، کامرس کالج پٹنہ، جو کمیونسٹ پارٹی کے MLC تھے، خوش مزاج اور خوش پوشاک۔ اسٹیج پر رمی خوب کھیلتے تھے، اچھا بولتے تھے اور ہندی کے اچھے جاننے والے تھے۔ رانچی کے SS میموریل کالج کے جغرافیہ شعبے کے پانڈے جی بھی ہم لوگوں کے ساتھ آئے تھے، میں انہیں پہچانتا تو تھا، لیکن دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے یہ خبر نہیں تھی۔ وہ اب نارمل حرکتیں کرنے لگے تھے۔ ایک دن ہم لوگوں کے بیرک میں میٹنگ چل رہی تھی تو پانڈے جی نے ایک بڑی بوتل کو لے کر توڑ دیا اور ایک حصہ لے کر سب کو دھمکانے ڈرانے لگے، اور سارے حاضرین دروازے کی طرف بھاگے اور کھلبلی مچ گئی۔ شام میں مظفر پور کے سری کرشن میڈیکل کالج کی سائیکیٹری کے ماہرین آئے اور انہیں دیکھا اور دوائیں دے کر گئے۔ جیل کے مین گیٹ کے اوپر یوسف صاحب ڈپٹی جیلر کا کوارٹر تھا۔ ان کے بڑے بھائی نور صاحب جیل سپرنٹینڈنٹ اپنے زمانے کے مشہور افسر تھے۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو رام ولاس پاسوان کا اس جیل پر ایک مضمون دھرم یگ میں چھپا تھا۔ اسی وقت پاسوان جیل سے رہائی پا کر باہر آئے تھے۔ پاسوان نے اس جیل کی اور خصوصاً یوسف صاحب کی بہت تعریفیں لکھی تھیں۔ جیل میں ہر بیرک میں ایک سینئر قیدی رائٹر ہوتا ہے۔
رائٹر وہاں کے انتظام میں کسی قدر دخل رکھتا ہے۔ اس کا واش روم بیرک کے کونے میں تھا جس پر ایک ڈبیز ٹاٹ پڑا رہتا تھا۔ رائٹر سے میں نے اچھی خاصی رسم پیدا کر لی تھی اور وہ ہم سے اچھی بات کرتا تھا اور رائے مشورے بھی لیتا تھا۔ اس نے اپنے چچا کے قاتل کا قتل کر دیا تھا۔ وہاں تھوڑی دور پر ایک ہینڈ پمپ لگا تھا جس پر ہم لوگ غسل کرتے تھے۔ صبح نہانے کے لیے تیار ہو کر نکلتے اور ایک مناسب اور خالی ہینڈ پمپ تلاش کر لیتے تھے جسے ہم لوگ خود ہی چلاتے تھے۔ جب شام ہونے لگتی تھی تو بیرک عارضی طور پر بند کر دیے جاتے اور وہاں کا چپراسی آواز لگاتا، چلیے پروفیسر صاحب، لوگ بیرک میں آ جائیے، آپ کی حاضری ہوگی۔ حاضری کے بعد بیرکوں کو پھر کھول دیا جاتا اور ہم لوگ پھر گھومنے پھرنے لگتے۔ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ مظفر پور کے سینٹرل جیل میں کئی نامی قیدی رہ چکے ہیں۔ فریڈم فائٹر خودی رام بوس بھی یہی قید تھے اور یہی انہیں پھانسی دی گئی تھی۔ اس جیل میں دوسرے قیدی اس جگہ کو دیکھنے جاتے تھے۔ ہم لوگ نے بھی دیکھا، لیکن عموماً لوگ اسے معمولی سی جگہ ہی پاتے۔ پتہ نہیں وہاں اس کو پھانسی کس طرح دی گئی تھی۔ جیلوں میں گانا بجانا بھی خوب ہوتا۔ کیرتن کی محفلیں ہر سنیچر کی شام کو جمتی۔ ڈھیر سارے قیدی جمع ہوتے اور خوب چلا کر کیرتن ہوتا۔ گانے والوں میں ایک کمسن لڑکا تھوڑی دیر میں گردن اٹھا کر خوب چلا کر راما ہو راما کہتا اور خوب ہنگامے ہوتے۔ سیاسی رہنما اور یونین لیڈران ٹیچروں کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے جیل آتے۔ انہیں اندر ہی بلا لیا جاتا اور جیل کے میدان میں دھواں تقریریں ہوتی۔ مقامی کالج کے ایک ٹیچر یقین صاحب اکثر آتے اور جو لوگ اپنے کام انہیں بتاتے، خط لیٹر باکس میں ڈالنے کے لیے یا کچھ منگانے کے لیے وغیرہ کہا جاتا۔ ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ قیدیوں کو ڈھیر سارے قیمتی سامان ملتے ہیں۔ یہ بڑھا چڑھا کر کہنا ہوگا۔ ایک ہلکا سا کمبل، چادر، کپڑا، چپل، جوتا، شیونگ سیٹ وغیرہ، بس یہی سب۔ ہاں، کچھ اچھے ٹیچر قیدی چیزوں کے لیے کسی قدر ہنگامہ ضرور کرتے تھے۔ ایک خاص صاحب جن کا لڑکا IAS ہے، انہوں نے خوب بحث کیا، سامان ایسا، یہ سامان ویسا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا وغیرہ۔ کئی لوگ رہائی کے وقت چھوٹی چھوٹی چیزیں لے گئے، مثل چمچیاں۔ 22 دنوں کے بعد ہمیں وہاں سے رہائی ملی۔